دندلیب اور میرے ساتھ موجود ہیں سید سجاد حیدر صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور یہ ان شخصیات میں شامل ہیں جن کے بارے میں اصغر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان چند مجاہدوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 65 اور 71 کی جنگ میں پاکستان کو بچایا تھا۔ آج ہم ان سے ملے تو انہوں نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اس میں یہ اگر آپ کو دکھائیں تو عمران خان صاحب کا ایک پورٹریٹ پرنٹ ہوا ہے۔ تو یہ وہ سینئر ترین لوگ ہیں جنہوں نے خود جناح سے ہاتھ ملایا، جناح کو سنا ہے، تو یہ وہ جنریشن ہے۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائی آپ نے یہ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے اور وائی یو سے امپورٹڈ حکومت نامنظور؟ اوور ٹو یو سر۔ دیکھیں، میری عمر 90 سال کی ہے۔ اس وقت میں جب 14 سال کا تھا تو میں نے مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں قائد اعظم کے سپاہیوں کی طرح کام کیا۔ میرے والد نے 1937 میں سب سے پہلے بلوچستان میں انہوں نے وہاں پہ بلوچستان کے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، اور باقی جو ہے مبالغے ہیں اور لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ جنگ اخبار 2016 میں پوری یہ سٹوری آئی ہے، میرے والد نے کیا۔ تو ہمارا جذبہ جو تھا پاکستان کا، وہ ہم نے بچپن سے، یعنی 10-11 سال کی عمر میں وہ جذبہ ہمارے اندر ایک قسم کی سمجھے کہ جو میرا سکن ہے وہ پاکستان ہے، میرا دل جو ہے اس کے اندر پاکستان برستا ہے، میرے ہر خون کے قطرے میں پاکستان برستا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے، لیکن جب میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی تاریخ، ان کی تقریر سنی، اور وہاں پر سینکڑوں ہزار لوگ تھے۔ انگریزی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، پن ڈراپ سائلنس تھا، اگر کوئی پن بھی ڈراپ کر دیتا تو ایسے لگتا کہ بام پھٹنے لگا ہے۔ وہ کس لیے کہ لوگوں کے جذبات جو تھے اس وقت، انگریزی یا پرشین کوئی زبان بھی ہوتی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے، بالکل شفاف طریقے سے ان کو ایک پیغام مل رہا تھا کہ ہر لفظ جو قائد اعظم فرما رہے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ وہ غریبوں کی بات کر رہے ہیں، وہ وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ لائر یو ول بیکم لائر، یو ول بیکم انجینئر، یو ول بیکم ڈاکٹرز، اور ہر اس کے بعد وہ فرما رہے تھے کہ آپ نوجوان جب بڑے ہو کے بنیں گے تو آپ نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے غریب کو ظلم سے بچانا ہے۔ جو وکیل بنیں گے، جو آپ میں ڈاکٹر بنیں گے، آپ نے ان کو بیماریوں سے بچانا ہے، کیونکہ غریب انسان کو آپ جب تک اوپر نہ اٹھائیں گے اور اس کو انسانیت کی لیول پہ لائیں گے، یہ ہے آپ کی ذمہ داری، آپ کے جو مستقبل پاکستان ہے۔ اچھا، اس میں آخری لفظ جو انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا پھر آپ میں سے کچھ نوجوان ہیں جو کہ قوم کے محافظ بنیں گے۔ یہ الفاظ انہوں نے اردو میں کہے تھے، کچھ قوم کے محافظ بنیں گے، اور آپ آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں جا کے قوم کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت وہ جو ان کے الفاظ تھے وہ میرے دماغ میں ایسے بیٹھے جیسے کہ کسی نے مجھے وہ انجیکشن لگا کے میرے دماغ کے میرے سیریبرل کے اندر ڈال دیا، اور اس کی وجہ تھی کہ میں نے پھر پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ ابھی آپ نے یہ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ شرٹ کیوں پہنی؟ ہاں، آپ اس کو امپورٹڈ حکومت کیوں سمجھتے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 90 سال کی عمر میں اب میں چاہوں، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے پاکستانیوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کے لیے بہت ایک خطرناک موڑ ہے، آپ ایک چٹان کے کونے پہ آپ کو دھکیل دیا ہوا ہے، اور دھکیلنے والے جو ہیں وہ ہیں جن سے آپ کو امید تھی کہ یہ آپ کو تحفظ دیں گے، یہ آپ کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے،
تو چونکہ یہ اس سے بالکل برعکس ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے ایک بات بتائیں آپ، اور میں نے درجنوں بلکہ 100 سے زیادہ لوگوں سے سے بات کی ہے، جو کہ جن کے دماغ میں خالی ہے دماغ. ہماری اصل میں بدقسمتی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا کلچر ایسا رہا غلامی کا، کیونکہ ہم نے انگریزوں کی غلامی کی نا. میں تو اس وقت بڑا ہو رہا تھا جب جنگ عظیم تھی، تو ہمیں احساس ہے کہ غلامی سے کتنی ہمیں نفرت ہو گئی تھی. تو جب وہ غلامی کی جب انسان کے اندر وہ بھڑاس ہو، تو اور جب موقع ملے، جب آزادی اگر ملے، جو آزادی ہم کو دلوائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس وقت اس آزادی کا ہمیں احساس ہوا. اب میں یہ شرٹ کیوں پہن کے میں آیا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ میں ایک اپنے اندر کے جو جذبہ ہے اس کو میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں عام لوگوں کے لیے. میں ان سے کیا ہے مطلب عمران خان جو آزادی کی بات کرتے ہیں اس سے آپ انفلوئنس ہیں کیا؟ میں جن لوگوں کے دماغ خالی یا جو زیادہ دوسری پارٹیوں کے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں. مجھے بتاؤ، کل ہی بات ہو رہی کسی سے، کس پارٹی کو دے، اس نے پارٹی کا نام لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ کہتے کہ ذوالفقار جی بھٹو بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. اب یہ پڑھا لکھا آدمی جس سے بات کر رہا ہوں میں، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ تصویر دیکھ رہے ہو، کس کی ہے؟ کہتے جی آپ کی اور ذوالفقار بھٹو کی. میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، اور اب بھی میرے دل میں بھٹو کے لیے وقت ہے. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا وہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جب میں نے کہا کہ دیکھو، جب مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت کی جو واقعات ہیں وہ تب معلوم ہوئے جب میں نے ریسرچ شروع کی اپنی کتاب فلائٹ آف دا فیلکن یا شاہین. آج کی ٹاپک پہ آئے، وائی دس؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں نا، اگر تھوڑا صبر کریں تو، کہ میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ ایک بات، کہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ نے اپنی جیب سے 1939 میں 1 کروڑ روپیہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا اپنی جیب سے. 2 کروڑ روپے انہوں نے سندھ مدرسہ جہاں وہ پڑھتے تھے، اور پڑھائی میں زیادہ وہ شوق نہیں تھا اس زمانے میں ان کو، اور 1 کروڑ روپیہ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا. اور ان کے جو اس وقت پرنسپل یا جو کرتے دھرتے تھے، ان کو کہا کہ یہ پیسے آپ استعمال کریں گے ان غریب بچوں اور بچیوں کے لیے، جو ان بچے بچیوں کے لیے جن کے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس مراعات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان کو صرف آپ نے ڈگریز نہیں دینی، آپ نے ان کو اخلاق سکھانا ہے، آپ نے ان کو اپنے مذہب کی. اور ویڈیو تھوڑا لینتھی ہو رہی ہے، آپ اس پہ لیٹسٹ وہ آپ کاٹ لیں، بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے ہیں بیچ میں. تو یہی چیز جو تھی، یہی میں نے اس بندے سے کل پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک کی تاریخ میں جب سے تم بڑے ہوئے ہو، کس شخص نے 4 کمرے بنائے جس میں کہ فلاح و بہبود کسی ملک کے لیے؟ کسی حکمران نے، ایوب خان نے، یحییٰ نے، بھٹو نے، بے نظیر نے، اور خاص طور پہ نواز شریف، اور یہ جنہوں نے اتنا لوٹا ہے اس ملک کو، بے نظیر نے بھی اور زرداری نے بھی، انہوں نے کبھی بہبود فلاح کے لیے 4 کمرے بنائے کہیں پہ؟ یہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کس شخص نے ایک دنیا کے سٹینڈرڈ کا ہسپتال بنایا جہاں لاکھوں لوگ جو ہے غریب لوگ مفت کا علاج کروا رہے ہیں؟ یہ وجہ تھی. عمران خان میں بہت خامیاں ہوں گی، ہم سب میں ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن کوئی شخص نہیں اس پاکستان کی تاریخ میں جس نے کہ اپنی محنت سے، حکومت سے باہر رہ کے، در بدر گاؤں بگاؤں ہر جگہ جا کے اس نے ایک عمارت کھڑی کی جو کہ کبھی ساری زندگی
کبھی بھی اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو یہ ایک تاج محل کا یہ ایک بہت بہترین نمونہ ہے. تاج محل تو بنایا تھا نا غریبوں کی کہ اس نے یہ بنایا, اس نے دوسرا بنایا ہسپتال, پھر اس نے یونیورسٹی بنائی. کون ہے اس ملک کے اندر, کس نے بنایا ہے, کس نے اپنی محنت سے بنائی؟ تو آپ جو ہے جب آپ ووٹ دیتے ہیں کسی کو, جب آپ سوچتے ہیں پاکستان کی سوچ آتی ہے یا کہ نواز شریف یا بے نظیر یا زرداری ہے یا یہ دوسری جو ہے مریم ہے, آپ ان کو سوچتے ہیں یا پاکستان کا سوچتے ہیں؟ آپ کو قائد اعظم اور فاطمہ جناح یاد آتی ہے, یہ لوگ یاد آتے ہیں. جب تک آپ کے دماغ میں پہلے سب سے پاکستان نہ آئے کہ میں نے اپنے ووٹ کو وہاں دینا ہے جہاں پہ پاکستان کی قوم کا فائدہ ہو, جہاں ہمارے ملک میں, جہاں ہمارے ملک کی دنیا میں عزت ہو, اور ہم اپنا سر جو ہے اوپر کھڑے رکھیں, چاہے ہمیں ایک روٹی بھی کھانی پڑے ہم قربانی دیں, لیکن ہمیں عزت پسند ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کسی شخص کو دے رہے ہیں بغیر سوچے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں اسپنج ہے, اور اسپنج جو ہے اس میں وہ بھرا ہوا ہے غلاظت سے. پیسے کی لالچ ہے, نوکری کی لالچ ہے, یا ویسے ہی آپ جذبات میں گمے ہوئے ہیں. لیکن جب تک آپ پاکستان کو پہلے اپنے دماغ میں نہیں رکھیں گے, اپنی اولادوں کو نہیں سکھائیں گے اپنے دل کے اندر, تو یہ جو چیز ہے یہ مجھے یہ اس کو پہن کے اس لیے کہ یہ جو حکومت بنی ہے, اب میں چونکہ امریکہ میں اس ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ رہ چکا ہوں, اور میں نے ہینری کسنجر جیسے بندے جو کہ میرے خیال میں بہت کم ایمبیسڈر ہیں ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہینری کسنجر کے بیٹھ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا یہ وہ, اور دوسرے بھی بڑے میرے دوست تھے وہاں, میں نے سینیٹرز وغیرہ کانگریس مین جب میں تھا. اور یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دو میرے دوست تھے, یہ جو ڈونلڈ لو ہے, ڈونلڈ ڈو, یہ میرے خیال میں تو یہ تائیوانیز چائنیز لگتا ہے لیکن امریکن بنا ہوا ہے, اس لیے استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. اس کی حیثیت کیا ہے, اس قسم اس کے درجے سے دو سینئر لوگ میرے اتنے قریبی دوست تھے کہ وہ کئی دفعہ ویکینڈ میرے گھر پہ گزارتے تھے واشنگٹن میں. اب مجھے پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا تھی اور کتنی ان کی اتھارٹی ہوتی ہے. وہ اتھارٹی ان کی ہوتی ہے لیکن لمیٹڈ ہوتی ہے. تو میں نے ابھی کسی امریکن سے, بڑی عقلمند امریکن سے میں نے ریسنٹلی پوچھا, میں نے کہا میں امریکہ میں رہا ہوں, میں امریکن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے بعد جب میں ایئر فورس چھوڑی تو اس کے بعد امریکہ میں بہت میں نے وقت گزارا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, وہ ایک نیوکلیئر پاور کو اور 22 کروڑ کی قوم کو جو کہ تھریٹ کر سکتے رہی ہے, اس کو ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہے اس کے ایمبیسڈر کو پہلے بلا سکتا ہے؟ میرے وقت میں تو ایسی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سے کیا ہوگا سر؟ اچھا, تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ اس کا جو سارا قصہ ہے یہ جاتا ہے سیدھا اس کے اوپر جو بائیڈن پہ. یہ جو بائیڈن کے دماغ میں عمران خان کے خلاف ایک نفرت ہے, کیونکہ اس کو عمران کے پرائم منسٹر سے اس سے پہلے کہیں ملا تھا, اور عمران خان سے پوچھا اس نے کہ آپ سینیٹر تھا اس وقت, پتہ ہے آپ کو اس کا؟ جی معلوم ہے نا. اس نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کی کیا مدد کریں؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہ کریں تو آپ کی سب سے بڑی مدد ہوگی ہمارے لیے. تو اس کے دماغ میں آ گیا امریکن کے کہ یہ ایک بندہ ٹیڑھا سا بندہ ہے, یہ پاکستان کو اس کے اندر پاکستان دوسری طرح بستا ہے. ہمیں تو عادت ہے, ایوب ہے یا جو بھی ہے, ماں سوائے بھٹو کے جتنے بھی لیڈر آئے ہیں سویلین یا وہ دوسرے, یا اپنا کمانڈو جو تھا ہمارا مشرف, تو یہ سارے تو ہمارے حکم مانتے تھے. اب یہ حکم ماننے والا نہیں ہے. اب اس نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو
جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اس قوم کو اللہ نے سزا دی ہے۔ یہ جو لائے گئے ہیں یہ بھکاری ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کی نسلوں کو جانتا ہوں۔ ان کو میں نے شہباز شریف اور یہ نواز شریف جو ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے سیٹ اپ گریڈ، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ سیٹ اپ گریڈ کرانے کے لیے منتیں کر رہے تھے۔ یہ تو ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ اس کو کس نے بنایا تھا، وہ لمبی چیز ہے، کئی اور بھی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ حلال حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ یہاں یہ امریکہ جو ہے وہاں سے آرڈر آتے ہیں، سمجھے کہ وہاں کا اصلی پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بائیڈن ہے، اور جو بائیڈن جو ہے اس کے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے کے تھرو ان کو آرڈر ملتے ہیں۔ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو اس میں حصہ لیا اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے اس کا، کیونکہ ہمیں قائد اعظم نے بتایا تھا اور ہم نے قسم کھائی تھی۔ اور آپ کا یہ بتانا چاہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ یونٹی آف کمانڈ کی جو بات ہوتی ہے، تو یونٹی جو ہے کمانڈ یہ اصلی شروع ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یونٹی جو ہے اللہ کی ہے، وہ ہے ساری کائنات کا مالک۔ باقی جو یونٹی آف کمانڈ انسان نے بنائی ہے وہ ٹھیک چیز ہے کہ ہر ایک آرگنائزیشن میں، قبیلے میں، شہر میں، ملک کے اندر یونٹی ہونی چاہیے، ایک بندہ ہونا چاہیے جہاں سے آرڈر آئیں اور باقی جو ہیں سب اس کو کریں، لیکن اس شخص کی جو نیت ہے، صرف نیت ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزا اور سزا دیتا ہے۔